عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں شامل اسلامیات لازمی میں موجود احادیث مبارکہ پر مبنی ہے۔ ہم اس سلسلے میں پہلے حصے میں ابتدائی 6 احادیث کو پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور اصول کافی کی مجموع سے مروی ہے۔ حدیث کا ترجمہ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کے الفاظ اور معنی کی جانب۔ انما، انا کا مطلب بے شک، ما کا مطلب جو، بالنیات، بے زیر بی عربی میں ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ نیت کی جمع یعنی نیتوں کے ساتھ۔ اعمال، عمل کو کہتے ہیں، عمل کی جمع اعمال، وا کا مطلب اور، لکل تمام، امر کام، ما نوا جو اس نے نیت کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں بیان کردہ موضوع کو۔ اس حدیث کی مرکزی تعلیم نیت کی اہمیت پر مبنی ہے، یعنی انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ کام کیا ہے تو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اگر نیت میں دکھاوا ہے تو بھی اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلامی اقدار کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں ایک مشہور قول کو۔ کہا جاتا ہے نیت کو ٹٹولو، کیونکہ یہ عمل سے بھی بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ فرض کیجئے عمل بظاہر نیک ہے، بہت اچھا ہے، مثلا نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یا انسانی فلاح کا کوئی اور کام کسی شخص نے کیا لیکن کرنے والے نے اخلاص سے نہیں کیا، تو اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور آخرت میں اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ ہماری اقدار، ہماری عبادات اور ہمارے اعمال، ان سب کا ہماری نیتوں پر بہت زیادہ دار و مدار ہے۔ دنیاوی نمود و نمائش تو ہو ہی جائے گی، مگر وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اگر بغیر نیت کی یعنی خلوص دل کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھی جائے گی تو ایسی نمازیں بھی ہمارے چہرے پر، ان ایسے بے نمازیوں کے چہرے پر مار دی جائیں گی۔ یعنی وہ لوگ جو نماز کو محض دکھاوے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ ان کو نمازی اور پرہیزگار کہا جائے، تو ایسے لوگوں کا انجام بے حد برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس حدیث کی تعلیمات کس طرح سے ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث پر اگر عمل کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ نمبر 3، صدقہ خیرات کوئی فرد یا ادارہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو صرف داد و تحسین کے لیے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کرتے ہیں وہ مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرے گا۔ اور آخری بات یہ کہ نیت اچھے اعمال کی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم غلط طریقے سے
رشوت سے، سود سے، دھوکے یا چوری سے رقم کمائیں اور اس رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس سے ہمیں کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ دوسری حدیث پر آتے ہیں، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ ترجمہ، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اب مشکل الفاظ کے معنی، انما بے شک مجھے، بعثت بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا، لاتمم تکمیل کے لیے، حسن کا مطلب اعلیٰ، اخلاق، خلق کی جمع اخلاق۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں بیان کردہ موضوع کیا ہے۔ اس کا موضوع اخلاق حسنہ پر مبنی ہے۔ ہم اسلامی اقدار کا تجزیہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت اور سیرت دونوں میں بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں ملتا بلکہ سابقہ آسمانی کتب میں بھی موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اخلاق سے کیا مراد ہے۔ اس کی بلندی، اخلاق خلق کی جمع جس کا مطلب ہے عادت، اور اخلاقی بلندی کیا چیز ہے؟ جو ہم سے قطع تعلق کرے، ہمیں اس کے ساتھ جڑنے اور تعلقات کو استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو قطع تعلق کر لیں ہم اس سے صلہ رحمی کریں، جو حقوق ادا نہ کریں ان کے حقوق ادا کریں، جو لوگ ظلم و زیادتی کریں ان کے ساتھ عفو درگزر کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اب اس حدیث کی ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر اطلاع کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ برے اخلاق والے لوگ اللہ اور بندوں میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص انتہائی ناپسندیدہ ہے جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا ہو۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، ملنساری پیدا ہوتی ہے۔ انسان ناپسندیدہ باتوں پر اپنے غصے کو قابو رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آتا ہے، سماجی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، پیار، محبت بڑھتا ہے، اور قرآنی تعلیمات پر ہم بحیثیت قوم جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے کام میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو بحیثیت کو ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہوگا تو وہ قوم بھی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوگی۔ ہم تیسری حدیث دیکھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ و ولدہ الناس اجمعین۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ سمجھے۔ اب الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ لا کا مطلب نہیں، یؤمن وہ مومن، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ، اکونا میں ہو جاؤں، احبا سب سے زیادہ محبوب، الیہ اسے، من مانے سے، والدہی اس کے والدین، وولدہی اور اس کی اولاد، الناس کا مطلب لوگ، اجمعین کل، تمام۔ اب ہم اس حدیث میں بیان کردہ موضوع کا جائزہ لیتے ہیں تو غور کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مرکزی تعلیم حب رسول سے متعلق ہے، اور جب اس میں موجود اسلامی اقدار کا ہم جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ حب رسول تمام مومنین مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کا اہم ترین جز ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ موجود ہے۔
اور اس حدیث میں بھی اسی حوالے سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان کی تکمیل کی شرط بھی یہی ہے کہ انسان اپنے محبوب رشتہ داروں سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تبھی ایمان کی تکمیل مکمل ہو سکے گی، ممکن ہو سکے گی۔ مومن پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر قسم کی محبت سے، محبوب ترین چیز کی محبت سے، یہاں تک کہ ہمارے اپنے نفس کی جو محبت ہے ہم اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس حدیث کا ہم جب انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے اطلاق کر سکتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کے رسول کی محبت اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس کے نتائج کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ پہلے تو اطاعت رسول کا جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ جب لوگ عشق رسول میں سرشار ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے اعمال میں بھی برکت ڈال دے گا، تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو بحیثیت فرد اور قوم اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید یہ خوشنودی حاصل کریں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر حال میں ہم مقدم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم حدیث نمبر 4 دیکھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل اور اصول کافی بالمانی سے مروی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، لا کا مطلب نہیں، یؤمن مومن، احد ایک، کم تم، حتی یہاں تک کہ، یحب وہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما مانے جو، لنفسہ ہی اپنے لیے۔ اب ہم اس حدیث میں بیان کردہ موضوع کا جائزہ لیں تو اس کی مرکزی تعلیم بھائی چارے کے فروغ پر مبنی ہے، یعنی انسان ہمیشہ اپنے لیے اپنی اچھی چیز پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لوگ سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اس کے ملازمین ہیں تو وہ اس کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے کام ایمانداری سے کریں، لہٰذا اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو بھی اس کا دوست، بزنس پارٹنر، مالک ہو یا جس سے اس کی لین دین کا سلسلہ ہو، تو ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اسلامی اقدار کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ دوسرے مومن بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے۔ سورہ حشر کی آیت کا ترجمہ ہے، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں یہاں بھائی سے مراد تمام انسان ہیں۔ انسان دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان اپنے لیے برائی کا تصور نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے، برا نہ سوچے۔ اب جب ہم اس حدیث کا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جائزہ لیں اور اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کرنے کی کوشش کریں تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ پہلے تو یہ کہ امیر اور غریب کا فرق ہو جائے گا، رنگ، نسل، زبان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، معاشرے میں ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے اور معاشرے میں سب کو برابری کا درجہ دیں گے، کیونکہ جب ہم اپنے لیے اچھی چیز جو پسند کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کریں گے تو لا محالہ اس کے نتیجے میں معاشرہ بہتر سے بہترین کی طرف گامزن ہوگا۔ حدیث نمبر 5، المسلم من سلم
मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तर्जुमा, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब मुश्किल अल्फाज के मायने। सलम, महफूज रहना। अल मुस्लिमून, मुसलमान, यहाँ ये इसमें जमा है। मिन का मतलब से, लिसान ही जबान, उसकी जबान, व यद ही उसके हाथ। अब इस हदीस में हम बयान करदा मौजू का जायजा लें तो हमें अंदाजा होगा कि यहां पर हुर्मत इंसानियत की बात हुई है। और जब इस हवाले से इस्लामी अक़दार का हम तज़िया करें तो हकीकी मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए भी अमन सुकून का सबब बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है, इसका खून हो, इसकी इज्जत हो या इसका माल हो। लेकिन इस हदीस में सिर्फ दो चीजें बयान हुई हैं, एक ज़बान और दूसरा हाथ। अब यहां देखा जा सकता है कि ज़बान से तकलीफ कैसे दी जा सकती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, ग़ीबत, चुगली, तोहमत लगाना, ऐबजोई करना वगैरह। अब हाथ से जिस्मानी तकालीफ जो दी जा सकती हैं, जैसे किसी की जान ले ली जाए, मारना पीटना हो, लड़ाई झगड़ा हो या जुज़वी तकलीफ दी जाए। तो एक सच्चे मुसलमान की अलामत यह है कि इसकी ज़बान और हाथ से दूसरे तमाम मुसलमान महफूज रहते हैं। हम जब इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में इस हदीस की तालीमात का जायज़ा लेते हैं, उसका अपनी ज़िंदगी में इतलाक़ करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम अपने हाथ और अपनी ज़बान दोनों काबू में रखेंगे, यानी अपने अंदर बर्दाश्त की सिफ्त पैदा करेंगे, तो एक तो ये कि कत्लो गारत गरी मुआशरे से ख़त्म हो जाएगी, मुआशरा अमन इस्तेहकाम की तरफ गामज़न होगा। एक और बात कि बदज़बानी से, बदकलामी से तो घर के घर तबाह हो जाते हैं। हम जब इस हदीस पर अमल करें तो अपने हर जगह, चाहे घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, गर्ज के मुआशरे के माहौल को हम पुरसुकून बना सकते हैं। अब हदीस नंबर 6, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। तर्जुमा, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाते जो लोगों पर रहम नहीं करता। अब इसके अल्फाज देखते हैं और मायने। ला यरहम, रहम नहीं करता, मन माने जो, अन्नास, लोग या इंसान। हम इस हदीस में बयान करदा मौजू को देखें तो हमें अंदाजा होता है कि इसमें मरकजी तालीम बनी नोए इंसानियत पर रहम करने की दी गई है। इस हवाले से जब हम इस्लामी अक़दार का जायजा लें तो देखते हैं कि रहमत की बात की गई है, रहम की बात की गई है। इसका मफहूम यह है कि किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान को तकलीफ में देखें तो हम खुद भी उसकी तकलीफ महसूस करें। और इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला भी उस शख्स पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करता है। एक हदीस में है, एक और हदीस में, कि जो शख्स किसी की तकलीफ को रद्द करेगा, दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी तकालीफ को रफ़ा करेगा। तो इंसानों पर रहम, मोहब्बत, शफ़क़त ये ईमान का तकाज़ा है। लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना भी ईमान का हिस्सा है। और हम जब इस हदीस को अपनी इनफरादी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इज्तिमाई ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो होगा ये कि लोग एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करेंगे, यानी तकलीफ के वक्त मदद के जज्बात पैदा होंगे। लोगों के जो ऐब हमारे सामने आए हम उन पर पर्दा डालें तो होगा ये कि अल्लाह ताला हमारी बुराइयों को ढांप देंगे। इससे दुखी इंसानियत की खिदमत होगी। ये एक मोमिन की ज़िंदगी का मिशन भी बन जाएगा। तो हम देखें कि आज इस मुआशरे में जहां हम सिर्फ चंद लोगों को समाजी खिदमत में मसरूफ़ देखते हैं, अगर ये समाजी खिदमत का जज्बा हर जगह आम हो जाए तो हमें जगह जगह ऐसे समाजी रज़ाकार भी नज़र आएंगे, लोगों की खिदमत भी करेंगे और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें भी समेटेंगे। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही मेरा आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।